بسم اللہ الرحمن الرحیم والخبر الصادق ای المطابق للواقع فإن الخبر کلام یقول لنسبته خارج تطابقه تلك فیکون صادقا او لا تطابقه فیکون کاذبا فالصدق والكذب على هذا من اوصاف الخبر وقد يقالان بمعنى الإخبار عن الشيء على ما هو به أو لا على ما هو به أي الإعلام بنسبة تامة تطابق الواقع أو لا تطابقه أي الإعلام بنسبة تامة تطابق الواقع أو لا تطابقه فيكونان من صفات المخبر فمن ها هنا يقع في بعض الكتب الخبر الصادق بالوصف وفي بعضها خبر الصادق بالإضافة. متن کی عبارت ہے والخبر الصادق على نوعين احدهما الخبر المتواتر والثاني خبر الرسول والنوع الثاني خبر الرسول. تو متن کی عبارت ہے یوں والخبر الصادق على نوعين احدهما الخبر المتواتر والنوع الثاني خبر الرسول. عمر نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خبر صادق کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم کا نام خبر متواتر ہے اور دوسری قسم کا نام خبر رسول ہے. یہ دونوں خبر متواتر ہیں. خبر متواتر اور خبر رسول یہ دونوں خبر صادق کی دو قسمیں ہیں. خبر صادق مقسم ہے اور یہ دونوں اس کی دو قسمیں ہیں. حصول علم کے اسباب میں سے دوسرا سبب خبر صادق ہے. پہلا سبب حواس سے سلیمہ ہے. حواس سے سلیمہ کی تفصیلات اور تعریفات تشریحات سے فارغ ہوئے تو اب حصول علم کے اسباب میں سے دوسرا سبب خبر صادق کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں. عمر نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم کا نام خبر متواتر ہے، دوسری قسم کا نام خبر صادق. صادق کی شارح نے تعریف کی ہے. خبر صادق وہ خبر ہے جو واقع اور نفس الامر کے مطابق ہو. جو خبر واقع اور نفس الامر کے مطابق ہوتی ہے وہ صادق کہلاتی ہے. جو خبر واقع اور نفس الامر کے مطابق نہیں ہوتی، اس کے خلاف ہوتی ہے، وہ خبر کاذب کہلاتی ہے. شارح تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مزید تشریح کرتے ہوئے آگے کہا ہے کہ نسبت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نسبت کلامیہ، دوسرے ہے نسبت خارجیہ. ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف چاہے نسبت ثبوتی ہو یا نسبت سلبی ہو، یہ نسبت کلامی کہلاتی ہے. ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف چاہے ثبوتی ہو چاہے سلبی ہو، یہ نسبت کون نسبت کہلاتی ہے؟ نسبت کلامیہ، نسبت کلامی کہلاتی ہے. اور خارج میں نفس الامر میں ایک چیز کی دوسری چیز کی نسبت، یہ نسبت خارجیہ کہلاتی ہے. نسبت خارجیہ جیسے ہم بول رہے ہیں آسمان بلند ہے، السماء علو، یہ میرا جملہ ہے. اس جملے میں آسمان کی طرف بلندی کی نسبت ثبوتی ہے. بلندی آسمان کے لیے ثابت ہے،
تو آسمان کی طرف علو کی نسبت، بلندی کی نسبت، یہ نسبت ایجابی ہے، نسبت ثبوتی ہے نا؟ تو کلام میں جو یہ آسمان کی طرف بلندی کی جو نسبت ہے، علو کی نسبت ہے، اس نسبت کو نسبت کلامیہ کہا جاتا ہے۔ اور واقع میں، نفس الامر میں، سچ مچ میں، خارج میں بھی آسمان کے لیے بلندی ثابت ہے۔ تو سچ مچ میں، واقع میں، نفس الامر میں آسمان کے لیے بلندی ثابت ہے، اور ہم جو جملہ بولے اس جملہ میں بھی آسمان کی طرف بلندی کی نسبت ثبوتی ہے نا؟ تو ہمارا نسبت کلامی اگر نسبت خارجیہ کے مطابق ہے تو یہ خبر کیا کہلائے گی؟ صادق۔ کیا کہلائے گی؟ صادق۔ ہماری نسبت کلامی نسبت خارجیہ کے مطابق ہے کہ نہیں؟ کلام میں، جملہ میں آسمان کی طرف بلندی کی نسبت ثبوتی ہے، بلندی آسمان کے لیے ثابت ہے، اور خارج میں، نفس الامر میں، واقع میں بھی آسمان کے لیے بلندی ثابت ہے۔ آسمان بلند ہے، آسمان کی بلندی کی نسبت ثبوتی ہے واقع میں۔ تو نسبت کلامی نسبت خارجیہ کے مطابق خلاف ہو گئی، مطابق ہو گئی۔ بس ہماری یہ خبر کہ السماء علوا، یہ خبر صادق کہلائے گی۔ کیا کہلائے گی؟ کیونکہ اس میں نسبت کلامیہ نسبت خارجیہ کے مطابق ہے، یہ خبر صادق کہلائے گی۔ اور اگر نسبت کلامیہ نسبت خارجیہ کے مطابق نہ ہو، غیر مطابق ہو، یہ خبر کاذب کہلائے گی۔ جیسے ہم کہیں آسمان بلند نہیں ہے، السماء لیس بعلو، آسمان کی طرف بلندی کی نسبت اس کلام میں بھی ہے، اس جملہ میں بھی ہے، مگر نسبت سلبی ہے، ثبوتی نہیں ہے۔ جبکہ خارج میں آسمان کے لیے بلندی ثابت ہے، آسمان کی طرف بلندی کی نسبت ہے خارج میں۔ تو یہاں پر ہمارے کلام میں جو نسبت ہے وہ نسبت کلامیہ نسبت خارجیہ کے مطابق نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ جب نسبت کلامیہ نسبت خارجیہ کے مطابق نہیں ہے تو ہماری یہ خبر کاذب ہے۔ السماء لیس بعلو، جو ہماری خبر ہے یہ کاذب ہے۔ یہاں پر شارح تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر نسبت کلامیہ نسبت خارجیہ کے مطابق ہو تو یہ خبر صادق ہے، اگر نسبت کلامیہ نسبت خارجیہ کے مطابق نہ ہو یہ خبر کاذب ہے۔ تو خبر صادق اور خبر کاذب کی تعریف ہوئی نا؟ خبر صادق اور خبر کاذب کی جو تعریف کی ہے، اس تعریف کی روح سے صدق اور کذب خبر کی صفت ہوگی۔ صدق اور کذب کی صفت ہوگی خبر۔ یہ تعریف کیا ہم نے خبر صادق اور خبر کاذب کی جو تفسیر اور تشریح کی اور جو تعریف کی، اس تشریح، اس تفسیر، اس تعریف کی روح سے صدق اور کذب کس کی صفت ہوگی؟ خبر کی۔ خبر صادق اور خبر کاذب، تو صدق اور کذب خبر کی صفت ہوگی نہیں؟ خبر صادق اور خبر کاذب کی ایک تفسیر اور ہے، اس تفسیر کی روح سے صدق اور کذب خبر کی صفت نہیں ہوگی بلکہ مخبر کی ہوگی۔ اس کی ہوگی مخبر کی ہوگی۔ وہ تفسیر کیا ہے وہ ہم ابھی بیان کریں گے، پر اتنا سا ترجمہ دیکھیں۔ والخبر الصادق، یعنی وہ خبر جو واقع کے مطابق ہوتی ہے اس کو خبر صادق کہا جاتا ہے، کیونکہ ہر خبر کی نسبت کے لیے، کیونکہ خبر ایسا کلام ہے جس کی نسبت کے لیے ایک خارج ہوتا ہے۔ یہ نسبت خارجیہ اس نسبت، یہ نسبت کلامیہ اس نسبت خارجیہ کے مطابق ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں یہ خبر صادق ہوگی۔ یا نسبت کلامیہ نسبت خارجیہ کے مطابق نہیں ہوتی ہے تو ایسی صورت میں یہ خبر کاذب ہوگی۔ دیکھا ترجمہ؟ پس صدق اور کذب اس تفسیر کی بنیاد پر خبر کے اوصاف میں سے ہوں گے۔ صدق اور کذب اس تفسیر کی بنیاد پر خبر کے اوصاف میں سے ہوں گے۔ وقد یقالان بمعنى الاخبار عن الشیء علی ما هو او لا علی ما هو به، ای الاعلام بنسبت تامة تطابق الواقع او لا تطابق، فیکونان من صفات المخبر۔
صدق اور کذب کی ایک دوسری تفسیر کی گئی ہے. کیا تفسیر کی گئی ہے؟ واقع اور نفس الامر میں، سچ مچ میں، خارج میں نسبت تامہ جس کیفیت پر ہے، جس کیفیت کے ساتھ متصف ہے، چاہے کیفیت ایجاب ہو یا کیفیت سلب ہو، تو خارج میں، نفس الامر میں، واقع میں نسبت تامہ جس کیفیت ایجاب کے ساتھ متصف ہے یا کیفیت سلب کے ساتھ متصف ہے، اس نسبت تامہ کا اسی کیفیت پر ہونے کی خبر دینا یہ صدق کہلاتا ہے. اور خارج میں، نفس الامر میں، واقع میں نسبت تامہ جس کیفیت ایجاب یا کیفیت سلب کے ساتھ متصف ہے، اس کیفیت ایجاب یا کیفیت سلب کے خلاف پر ہونے کی خبر دینا، نسبت تامہ کا اس کیفیت ایجاب یا کیفیت سلب کے خلاف پر ہونے کی خبر دینا، یہ کذب کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ کذب کہلائے گا. جیسے مثال دے رہے ہیں، ہم بولتے ہیں آگ گرم ہے، النار حارۃ، آگ گرم ہے، النار حارۃ، یہ خبر ہے نا، یہ خبر ہے. یہ النار حارۃ جو کلام ہے، مرکب مفید ہے، اس میں کیفیت ایجاب ہے یا کیفیت سلب ہے؟ ایجاب ہے. اور خارج میں، نفس الامر میں، واقع میں، سچ مچ میں آگ کے لیے گرم ہونے کی کیفیت ایجابی ہے کہ سلبی ہے؟ ایجابی ہے. تو واقع میں، سچ مچ میں، نفس الامر میں آگ کے لیے گرم ہونے کی نسبت ایجابی ہی ہے، اثباتی ہے، ثبوتی ہے، سلبی نہیں ہے. اور کلام میں بھی ہم آگ کی طرف حرارت کی نسبت ایجابی اور ثبوتی ہی کر رہے ہیں، کر رہے ہیں. تو النار حارۃ میں نار کی طرف حرارت کی نسبت، یہ نسبت تامہ ہے نسبت تامہ. تو اس نسبت تامہ کی ہم خبر دے رہے ہیں، اس کیفیت پر ہونے کی خبر دے رہے ہیں جس کیفیت کے ساتھ وہ خارج نفس الامر میں متصف ہے. بتاؤ، خارج میں، نفس الامر میں یہ نسبت تامہ جس کیفیت کے ساتھ متصف ہے، اسی کیفیت پر ہونے کی خبر دے رہے ہیں، اس کے خلاف پر ہونے کی خبر دے رہے ہیں. بولو، یہ نسبت تامہ خارج اور نفس الامر میں جس کیفیت کے ساتھ متصف ہے، اسی کیفیت پر ہونے کی خبر دے رہے ہیں کہ اس کے خلاف پر ہونے کی خبر دے رہے ہیں. النار حارۃ، تو النار حارۃ جو نسبت تامہ ہے، اس نسبت تامہ کا اسی کیفیت پر ہونے کی ہم خبر دے رہے ہیں جس کیفیت کے ساتھ خارج میں، نفس الامر میں متصف ہے نا. النار لیست بحارۃ، النار لیست بحارۃ، یہاں پر ہم خارج میں، نفس الامر میں آگ کے لیے حرارت کی جو نسبت ہے وہ ایجابی اور اثباتی ہے، مگر یہاں ہم اس کی خبر جس کیفیت کے ساتھ یہ نسبت متصف ہے خارج نفس الامر میں، اس پر ہونے کی ہم خبر نہیں دے رہے بلکہ اس کے خلاف پر ہونے کی خبر دے رہے ہیں. اس کے خلاف ہونے، خارج نفس الامر میں، واقع میں نار کے لیے حرارت کی نسبت ایجابی اور اثباتی ہے، مگر یہاں ہم خبر کیا دے رہے ہیں؟ اس کے خلاف پر ہونے کی خبر دے رہے ہیں. اس لیے النار لیست بحارۃ یہ خبر کاذب کہلائے. کیا کہلائے گی؟ تو پہلی خبر خبر صادق، دوسری خبر خبر کاذب. تو کسی نسبت تامہ کا اس کیفیت پر ہونے کی خبر دینا جس کیفیت کے ساتھ خارج نفس متصف ہے، یہ خبر صادق کہلائے گی. اور کسی نسبت تامہ کا اس کیفیت کے خلاف پر ہونے کی خبر دینا جس کیفیت کے ساتھ خارج نفس متصف ہے، یہ خبر کاذب کہلائے گی. مثال بات میں آئی؟ یہ جو تشریح کی خبر صادق اور خبر کاذب کی، اس تشریح کی روح سے صدق اور کذب خبر کی صفت نہیں ہوگی، مخبر کی صفت ہوگی. اس کی ہوگی؟ مخبر کی صفت ہوگی، یعنی اخبار کی صفت ہوگی. کس کی صفت ہوگی؟ اخبار. اور اخبار مخبر کی صفت ہوتی ہے.
کیا ہم نے کہا؟ کسی نسبت تامہ کا اسی کیفیت پر ہونے کی خبر دینا صدق ہے جس کیفیت کے ساتھ خارج میں نفس متصل ہے، اور کسی نسبت تامہ کا اس کیفیت کے خلاف پر ہونے کی خبر دینا کذب ہے جس کیفیت کے ساتھ خارج میں نفس متصل ہے۔ تو صدق اور کذب کس کی صفت ہو گئی؟ اخبار کی۔ کس کی ہو گئی؟ اخبار کی، اور اخبار مخبر کی صفت ہے، تو صدق اور کذب کس کی صفت ہو گئی؟ مخبر کی۔ تو صدق اور کذب اخبار کی صفت، کیوں؟ خبر دینا صدق اور خبر دینا کذب ہے، اور خبر دینا اخبار ہوا، اور اخبار مخبر کی صفت ہے، تو صدق اور کذب کس کی صفت ہوئی؟ مخبر کی صفت ہو گئی۔ تو پہلی تشریح کی روح سے صدق اور کذب خبر کی صفت ہے، اور دوسری تشریح کی روح سے صدق اور کذب مخبر کی صفت ہے۔ یہ فرق ہے دونوں میں، دیکھیے آپ کو۔ اور کبھی کبھی بولا جاتا ہے وقد یقالان، کیا بولا جاتا ہے؟ صدق اور کذب بولا جاتا ہے اس نسبت تامہ کی خبر دینے کے معنی پر، اس نسبت تامہ کی اسی کیفیت پر ہونے کی خبر دینے کے معنی پر جس کیفیت کے ساتھ خارج میں نفس الامر متصف ہے، یا اس کیفیت کے خلاف پر ہونے کی خبر دینے کا، او منیا لا علی ما، اس کیفیت کے خلاف پر ہونے کی خبر دینے کا، اس کیفیت پر نہ ہونے کی خبر دینے کا جس کیفیت کے ساتھ نفس الامر میں خارج متصف ہے، تو اس کیفیت پر نہ ہونے کی خبر دینا تو خلاف ہے نا ہوگا جی۔ ہاں، اور کبھی کبھی صدق اور کذب بولا جاتا ہے نسبت تامہ کا اس کیفیت پر ہونے کی خبر دینے کے معنی پر جس کیفیت کے ساتھ خارج اور نفس میں متصف ہے، یا اس کیفیت پر نہ ہونے کی خبر دینے کے معنی پر جس کیفیت کے ساتھ خارج نفس میں متصف ہے، یعنی نسبت تامہ کا خبر دینے کے معنی پر جو نسبت تامہ واقع کے مطابق ہو یا واقع کے مطابق نہ ہو۔ اگر واقع کے مطابق نسبت تامہ تو خبر صادق ہے، اگر واقع کے مطابق نہ ہو تو خبر کاذب ہے۔ الاعلام یہ تفسیر ہے اخبار کی، بے نسبت تامت، نسبت تامت یہ تفسیر ہے شیء کی، اور تطابق الواقع اولا تطابق یہ تفسیر ہے علی ما ہوا به اولا اولا علی ما ہوا به کی، یعنی نسبت تامہ کی خبر دینے کے معنی پر صدق بولا جاتا ہے جو نسبت تامہ واقع کے مطابق ہو یا واقع کے مطابق نہ ہو، بس ایسی صورت میں صدق اور کذب مخبر کی صفات میں سے ہوں گے۔ یہیں سے مشائخ کے علم کلام کی بعض کتابوں میں الخبر الصادق ترکیب توصیفی کے ساتھ آیا ہے، اور علم کلام کی بعض کتابوں میں خبر الصادق یعنی خبر المخبر الصادق ترکیب اضافی کے ساتھ آیا ہے۔ تو پہلی صورت میں صدق اور کذب مخبر خبر کی صفت ہوگی تو الخبر الصادق کہا جائے گا، دوسری صورت میں صدق اور کذب مخبر کی صفت ہوگی تو خبر المخبر الصادق کہا جائے گا، خبر المخبر الصادق کہا جائے گا۔ تو پہلی صورت میں ترکیب توصیفی ہوگی اور دوسری صورت میں ترکیب اضافی ہوگی، یعنی خبر المخبر الصادق اور پہلی صورت میں الخبر الصادق۔ یہیں سے یا اسی وجہ سے علم کلام کی بعض کتابوں میں الخبر الصادق آیا ہے ترکیب توصیفی کے ساتھ، اور بعض کتابوں میں خبر الصادق آیا ہے یعنی خبر المخبر الصادق آیا ہے ترکیب اضافی کے ساتھ۔ یہ خبر صادق اور خبر کاذب کی تشریح اور تفصیل پھر تو نہیں بڑی۔ اور خبر صادق یعنی وہ خبر جو واقع کے مطابق ہوتی ہے۔ خبر صادق کی یہ تشریح کیوں کی؟ دلیل اس لیے کہ خبر ایسا کلام ہے جس کی نسبت کے لیے ایک خارج ہوتا ہے، یہ نسبت کلامیہ نسبت خارجہ کے مطابق ہوتی ہے تو ایسی صورت میں یہ خبر صادق کہلائے گی، مطابق نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں یہ خبر کاذب کہلائے گی۔ بس صدق اور کذب اس تفصیل بنیاد پر خبر کے اوصاف میں سے ہے، اور کبھی کبھی صدق اور کذب بولا جاتا ہے نسبت تامہ کا اسی کیفیت پر ہونے کی خبر دینے کا، خبر دینے کے معنی پر جس کیفیت کے ساتھ نفس الامر متصف ہے، یا نسبت تامہ کا اس کیفیت
اور نہ ہونے کی خبر دینے کے معنی پر جس کیفیت کے ساتھ نفس المتصف ہے، یعنی نسبت تامہ کی خبر دینے کے معنی پر جو کہ واقع کے مطابق ہو یا واقع کے مطابق نہ ہو، بس صدق اور کذب ایسی صورت مخبر کی صفات میں سے ہوں گے۔ اسی وجہ سے علم کلام کی بعض کتابوں میں الخبر الصادق آیا ہے ترکیب توصیفی کے ساتھ، اور بعض کتابوں میں خبر الصادق آیا ہے ترکیب اضافی کے ساتھ۔ تو خبر صادق کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم کا نام خبر متواتر ہے، دوسری قسم کا نام خبر رسول ہے۔ شارح تفتازانی رحمۃ اللہ نے آگے خبر متواتر کی وجہ تسمیہ بیان کی ہے۔ سمیہ بذالک لما انہ لا یقود فتن بل علی التعاقب والتوالی۔ یہاں سے خبر متواتر کو خبر متواتر کہنے کی وجہ بیان کی ہے۔ متواتر تواتر سے بنا ہے۔ تواتر کے معنی آتا ہے کسی کام کا وقفے کے ساتھ لگاتار ہونا، کسی کام کا وقفے کے ساتھ لگاتار ہونا، یہ تواتر کے معنی ہے۔ چونکہ خبر متواتر یہ دفتن واحدن یہ خبر نہیں آتی ہے، بلکہ ایک بعد دیگرے وقفے کے ساتھ تسلسل اور تواتر کے ساتھ خبر آتی ہے، اس لیے اس خبر کو خبر متواتر کہا جاتا ہے۔ تو خبر متواتر اور خبر متواتر کہنے کی یہ وجہ ہوئی، تنہا نے بڑی۔ خبر صادق دو قسم پر مشتمل ہے، ان دونوں قسموں میں سے ایک قسم خبر متواتر ہے۔ خبر متواتر کا نام خبر متواتر اس وجہ سے رکھا گیا کہ یہ خبر یکبار کی نہیں آتی ہے، بلکہ ایک بعد دیگرے اور تسلسل کے ساتھ آتی ہے، اس لیے اس کا نام کیا پڑا؟ خبر متواتر۔ آگے خبر متواتر کی تعریف کر رہے ہیں۔ ہلو وعلیکم السلام۔ ہم 15 منٹ کے بعد آپ سے بات کریں، ہم پڑھا رہے ہیں ابھی، ٹھیک ہے؟ جی، خبر متواتر کی تعریف۔ خبر متواتر وہ خبر کہلاتی ہے جس خبر کے رواة اور ناقلین اتنی بھاری تعداد میں ہوں جن کے جھوٹ پر متفق ہونے کا تصور نہ کیا جا سکے۔ خبر متواتر وہ خبر کہلاتی ہے جو اتنے لوگوں کی زبانی منتقل ہوتے ہوئے آئی ہو، اتنے لوگوں کی زبانی نقل ہوتے ہوئے آئی ہو جن کا جھوٹ پر متفق ہونے کا تصور نہیں کیا سکتا، جن کا جھوٹ متفق ہونا غیر متصور ہو، ایسی خبر متواتر کہلاتی ہے۔ متن پر ایک اعتراض ہے کہ خبر متواتر کی تعریف میں آپ نے کہا کہ خبر متواتر وہ خبر کہلاتی ہے جو اتنے لوگوں کی زبانی منتقل ہوتے ہوئے آئی ہو جن کے جھوٹ متفق ہونے کا تصور نہیں کیا سکتے۔ زیادہ اتنے لوگوں کا جھوٹ متفق ہونا محال ہے، مگر محال کا تصور تو ہو سکتا ہے۔ زیادہ اتنے لوگوں کا جھوٹ متفق ہونا محال ہے اور محال کا تصور تو ہو سکتا ہے، تو آپ نے کیسے کہا تصور نہیں کیا سکے؟ زیادہ اتنے لوگوں کا جھوٹ متفق ہونا محال ہوگا، اور محال غیر متصور کے متصور ہے، تصور کیا سکتا ہے؟ تو آپ نے کیسے یہ کہہ دیا خبر متواتر تعریف میں کہ خبر متواتر ایسے لوگوں کی خبر کو کہا تھا جن کا جھوٹ متفق ہونے کا کیسے آپ نے کہہ دیا؟ اس کا جواب شارح دے رہے ہیں کہ جھوٹ پر متفق ہونے کا تصور نہ کیا جا سکے، مطلب کہ جھوٹ پر متفق ہونے کو عقل جائز قرار نہ دے، عقل تسلیم نہ کرے، مانے نہیں۔ اتنے لوگوں کے ذریعے ان کی زبان سے خبر منتقل ہوتے ہوئے آ رہی ہے کہ عقل اتنے لوگوں کا جھوٹ متفق ہونے کو تسلیم کرنے تیار نہیں، مانتے ہی نہیں عقل، یہ مطلب ہے۔ اور جب عقل نہیں مانے گی تو جھوٹ متفق ہونا اگر محال ہوگا تو بھی عقل اس کو تسلیم نہیں کرے گی۔ بہرحال یہ خبر متواتر کی تعریف ترجمہ وہ ہوا۔ اور خبر متواتر ایسی خبر ہے جو اتنے لوگوں کی زبانی ثابت ہو جن کا متفق ہونا جھوٹ پر، یعنی جن کا جھوٹ متفق ہونے کو جن کا جھوٹ متفق ہونے کا تصور نہ کیا جا سکے، یعنی جن کا جھوٹ متفق ہونے کو عقل جائز قرار نہ دے،
یعنی جن کا جھوٹ متواتر عقل جائز قرار نہ دے. یہ ہے خبر متواتر کی تعریف. کسی خبر کے خبر متواتر ہونے کے لیے کیا روات کی کوئی تعداد متعین ہے کہ اتنے روات ہوں تب اس خبر کو خبر متواتر کہیں گے؟ تو بعض لوگوں نے روات کی تعداد 6 بتائی ہے، بعض لوگوں نے 12 بتائی ہے، بعض لوگوں نے 40 بتائی ہے، بعض لوگوں نے 70 بتائی ہے کہ کسی خبر کے ناقلین اتنی تعداد میں ہوں تو وہ خبر متواتر کہلائے گی. 6 12 40 70. مگر محققین کا یہ کہنا ہے کہ جی نہیں، کسی خبر کے متواتر ہونے کے لیے اس خبر کے روات کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے، اور تعداد متعین کرنا صحیح اور درست اور جائز نہیں ہے. کیونکہ بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے روات، اس کے ناقلین کم ہی ہوں، مگر اس خبر کے وجود اور ثبوت کا علم و یقین ہو جاتا ہے. اور بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ کتنوں ہی ان کے روات اور ناقلین ہوں، مگر اس خبر کے سچے اور صحیح ہونے کا علم و یقین حاصل نہیں ہوتا. تو بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ 4-6 آدمی کی خبر دینے سے ہی اس خبر کے سچے اور پکے ہونے کا علم و یقین حاصل ہو جاتا ہے. اور بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ 150 آدمی بھی اس خبر کے پکے اور سچے ہونے کا خبر دے تو علم و یقین حاصل نہیں ہوگا. تو یہ خبر کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، خبر پر منحصر ہے کہ خبر کیسی ہے. اس لیے کسی خبر کے خبر متواتر ہونے کے لیے روات کی کوئی تعداد متعین کرنا صحیح نہیں. سچی بات یہ ہے کہ جس خبر سے اس خبر کے مضمون کے پکے اور سچے ہونے کا علم و یقین ہو جائے وہ خبر متواتر ہے، چاہے اس کے روات کم ہی کیوں نہ ہو، کم ہی کیوں نہ ہو. اور جس خبر سے اس خبر کے مضمون کے سچے ہونے کا علم و یقین حاصل نہ ہو، چاہے اس خبر کے روات کی تعداد کتنا ہی زیادہ ہو، وہ خبر متواتر نہیں کہہ رہی. یہ بعض لوگوں نے کہا. یہاں پر بھی جنہوں نے کوئی تعداد متعین نہیں کی ہے. موتن نے خبر متواتر کی تعریف کو کوئی تعداد متعین نہیں کی ہے، بس صرف اتنا کہہ دیا ہے کہ جھوٹ متفق ہونے کا تصور نہیں جا سکتے. عقل جھوٹ متفق ہونے کو جائز قرار نہ دے. اتنے لوگوں کی زبانی کو خبر منتقل ہوتی آئی ہو وہ خبر متواتر ہے، وہ روات کی تعداد متعین نہیں کی ہے، بالکل نہیں. آگے انہوں نے شاعر نے کہا وَمِصْدَاقُهُ وُقُوعُ الْعِلْمِ مِنْ غَيْرِ شُبْهَةٍ. خبر متواتر کا مصداق یہ ہے کہ اس سے بغیر کسی شک و شبہ کے اس کے مضمون کے پکے اور سچے ہونے کا علم و یقین حاصل ہو جاتا ہے. خبر متواتر سے اس کے مضمون کے پکے اور سچے ہونے کا علم و یقین حاصل ہو جاتا ہے، اور اس علم و یقین میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہوتا. حدیث شریف ہے البیۃ المدعی والیمین علی من انکر. یہ حدیث شریف ہے. اس حدیث شریف سے اس کا مضمون یہ نکلا کہ مدعی پر بینہ اور گواہ پیش کرنا واجب ہے اور منکر پر قسم پیش کرنا واجب ہے. تو مدعی پر بینہ پیش کرنا اور منکر پر گواہ پیش کرنا واجب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر دیا دونوں کو تقسیم کر دیا. یہ خبریں متواتر ہے. اس خبر متواتر سے مدعی کے ذمے بینہ اور منکر کے ذمے گواہ پیش کرنا ضروری ہے. یہ مضمون ہم کو معلوم ہوا. اس مضمون کا علم و یقین حاصل ہو رہا ہے اس خبر سے، اور اس علم و یقین کے حاصل ہونے میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہے. یہ جو مضمون ہم کو حاصل ہوا اس خبر سے، اس مضمون کے حاصل میں ہم کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. بلا کسی شک و شبہ کے علم و یقین ہم کو حاصل ہو رہا ہے. تو خبر متواتر کا مصداق بغیر کسی شک و شبہ کے اس کے مضمون کے پکے اور سچے ہونے کا علم و یقین کا حاصل ہونا. بس جس خبر متواتر سے اس کے مضمون کے پکے اور سچے ہونے کا علم و یقین حاصل ہو جائے وہ خبر متواتر کہلائے. خبر متواتر اس پر صادق آئی، خبر متواتر اس پر صادق آئی.
والمصداق وقوع علم غیر شبہۃ، اور خبر متواتر کا مصداق بغیر کسی شک و شبہ کے اس کے مضمون کے سچے ہونے کا علم و یقین پیدا ہونا ہے، علم و یقین واقع ہونا ہے، اور خبر متواتر کا مصداق بغیر کسی شک و شبہ کے اس کے مضمون کے پکے سچے ہونے کا علم و یقین حاصل ہونا ہے۔ یہ خبر متواتر کا مصداق ہوتا ہے۔ آگے خبر متواتر کا حکم بتا رہے ہیں، وَهُوَ بِالضرورة مُوجِبٌ لِلْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ كَالْعِلْمِ بِالْمُلُوكِ الْخَالِيَةِ فِي الْأَزْمَةِ الْمَاضِيَةِ وَالْبُلْدَانِ النَّائِيَةِ۔ اس متن کی عبارت میں عمر نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے خبر متواتر کا حکم بتایا۔ انہوں نے کہا خبر متواتر کا حکم یہ ہے کہ اس خبر سے علم ضروری حاصل ہوتا ہے، وہ خبر علم ضروری پیدا کرتی ہے، علم ضروری، علم نظری نہیں۔ خبر متواتر سے اس کے مضمون کے سچے ہونے کا علم ضروری حاصل ہوتا ہے، علم نظری نہیں۔ تو خبر متواتر اپنے مضمون کے پکے اور سچے ہونے کا علم ضروری پیدا کرتا ہے، علم نظری پیدا نہیں کرتا ہے۔ وہ علم جو نظر و فکر سے حاصل ہو، مقدمات کو ترتیب دینے سے حاصل ہو، وہ علم پیدا نہیں کرتا، وہ علم دیتا ہے، بلکہ وہ علم دیتا ہے، وہ علم پیدا کرتا ہے جو مقدمات کو ترتیب دیے بغیر، نظر و فکر کے بغیر حاصل، علم ضروری پیدا کرتا ہے۔ تو خبر متواتر سے اس کے مضمون کے سچے ہونے کا علم ضروری حاصل ہوتا ہے۔ جیسے ہم بتا رہے ہیں گزشتہ زمانے میں 100 200 سال 400 سال 500 سال پہلے یا 10 20 50 سال پہلے پوری دنیا میں بہت سے بادشاہ گزرے ہیں۔ ان گزرے ہوئے بادشاہوں کا جو علم و یقین تم کو حاصل ہوا، ظاہر بات یہ علم و یقین اس کی خبر سے تم کو حاصل ہوا جو خبر تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچتی نہیں ہے۔ اسے ہوا جی دیکھا تو نہیں ہے۔ بخت نصر بادشاہ کا نام یا ذوالقرنین بادشاہ کا نام یا قارون فرعون حامان کا نام، شداد کا نام، ان ناموں کو ہم سنتے آ رہے ہیں۔ ہم نے شداد قارون فرعون کو دیکھا ہے اور نہ ذوالقرنین کو دیکھا ہے، کسی کو نہیں دیکھا ہے، نام سنتے آ رہے ہیں۔ ان گزشتہ بادشاہوں کے وجود کا علم و یقین ہم کو ہے کہ نہیں؟ اور یہ علم و یقین ایسے جیسے اپنے وجود کا علم و یقین ہے، حالانکہ ان بادشاہوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، مگر ان بادشاہوں کے وجود کا علم و یقین جو ہم کو حاصل ہو رہا ہے اس خبر سے حاصل ہو رہا ہے جو خبر تواتر کے ساتھ ہمارے پاس پہنچ رہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ خبر متواتر اپنے مضمون کے پکے اور سچے ہونے کا علم و یقین عطا کرتی ہے۔ ظاہر بات ہے گزشتہ زمانے میں گزرے بادشاہوں کا علم و یقین کو ہے نا جی، مگر علم و یقین آنکھوں سے دیکھ کر تو نہیں ہے، سن کر کے ہے، ان خبروں کے ذریعے جو خبریں میرے پاس اب تک پہنچتی رہی ہیں۔ یا دور دراز شہروں کا علم، ہم کو بغداد کا علم، عراق کا علم، افریقہ افغانستان کا علم، بمبئی شہر کا علم، دلی شہر کا علم، کلکتہ شہر کا علم، ان شہروں کا علم ہم کو حاصل ہے۔ ان شہروں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، آپ میں سے بہتوں نے دیکھا نہیں ہوگا، دیکھا نہیں ہے۔ بہت سے شہروں کو ہم نے اور آپ نے دیکھا نہیں ہے، مگر نام تو سنا ہے، اور نام کو سن کر کے ان شہروں کے وجود کا ایسا علم و یقین ہم کو حاصل ہو گیا، ایسا علم و یقین کہ گویا کہ ہم آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اور علم و یقین، یہ علم و یقین حاصل ہو گیا۔ یہ علم و یقین کیسے حاصل ہوا؟ ان خبروں کے ذریعے جو خبریں تواتر کے ساتھ ہمارے پاس پہنچتی رہی ہیں۔ تو گزشتہ زمانے میں گزرے ہوئے بادشاہوں کا علم و یقین یا دور دراز شہروں کا علم و یقین، مکہ مدینہ، امریکہ، عراق، افغانستان، فرانس، ان شہروں کو، ان ملکوں کو دیکھا نہیں ہے، مگر ان ملکوں کے وجود کا یقین ہے کہ نہیں؟ بولو، یہ وجود کا یقین کیسے ہوا؟ ان خبروں کے ذریعے جو خبریں ہمارے پاس تواتر کے ساتھ پہنچتی رہی ہیں۔ پتہ چلا خبر متواتر اپنے مضمون کے سچے ہونے کا علم و یقین عطا کرتی ہے، علم و یقین پیدا کرتی ہے۔ دیکھو وہ اور خبر متواتر بدیہی طور پر علم ضروری پیدا کرتی ہے، یعنی علم ضروری پیدا کرتی ہے، مگر اس علم ضروری کو پیدا کرنے کی کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، علم ضروری پیدا کرنے کی کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے،
اور خبریں متعدد بدیہی طور پہ علم ضروری پیدا کرتی ہے، جیسے گزشتہ زمانے میں گزرے بادشاہوں کا علم یقین اور دور شہروں کا علم یقین، یہ خبر متعدد کی مثال ہوگی۔ بس